اے محمد بہترین قصے سناتے ہیں جو ہم نے اس قرآن میں تمہاری طرف وحی کیے، حالانکہ تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ سورہ یوسف آیت 3۔ سارے لشکری اکٹھے ہو چکے تھے اور اپنے سردار حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ تاریخ کی سب سے انوکھی فوج تھی۔ اس میں انسان، جنات، پرندے اور دوسرے جانور شامل تھے، یہاں تک کہ ہوا بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ انسانی فوج میں پیادہ اور گھڑ سوار لشکری تھے، جنات کی فوج انسانی آنکھوں سے اوجھل رہتی تھی۔ دشمنوں کے لیے یہ فوج خوفناک تھی کیونکہ وہ اس کے کئی ارکان کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ کچھ پرندے اور جانور بھی اس فوج کا حصہ تھے۔ پرندوں میں باز، شاہین اور ہدہد شامل تھے۔ ہدہد کی ذمہ داری جاسوسی کرنا تھی۔ وہ دور دور تک اڑ کر دشمن کی خبریں لاتا اور فوج کو آگاہ کرتا۔ اسی دوران دیکھا گیا کہ ہدہد غائب ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی ہدہد کی غیر موجودگی محسوس کی۔ اصل میں ہدہد اس وقت سبا کی رانی کی سرزمین پر تھا۔ اس نے لمبا سفر طے کیا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی اہم خبر کے پیچھے جا رہا ہے۔ وہ شہر کے اوپر اڑتا رہا، ایسا لگ رہا تھا جیسے لوگ کسی بڑے اجتماع یا تقریب کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ وہاں موجود ایک اور ہدہد سے اس نے پوچھا، اے خوبصورت ہدہد، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دوسرے ہدہد نے جواب دیا، لوگ رانی سبا سے ملنے جا رہے ہیں۔ وہ ایک تقریب کرنے والے ہیں جس میں سب سورج کو سجدہ کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جاسوس پرندے کو یقین ہو گیا کہ اس کا شک درست تھا۔ اس نے پہلے پہریداروں کو دیکھا کہ وہ سبا کی رانی کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ رانی محل سے باہر آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور سورج کو سجدہ کیا، اور اس کے ساتھ سب لوگ جھک گئے۔ ہدہد نے یہ سب دیکھا اور سوچنے لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس خبر پر کیا رد عمل دیں گے۔ وہ فوراً واپس روانہ ہوا۔ کئی دن کی تھکا دینے والی پرواز کے بعد وہ وہاں پہنچا جہاں فوج اکٹھی تھی۔ سارے پرندوں نے اسے گھیر لیا۔ ایک چھوٹی چڑیا نے غصے سے کہا، تم کہاں تھے؟ ہمارے سردار حضرت سلیمان علیہ السلام تمہاری غیر حاضری سے ناراض ہیں۔ ہدہد نے سوچا کہ اسے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنا چاہیے۔ وہ کانپتے ہوئے ان کے خیمے کی طرف اڑا۔ اس وقت نبی کھانا کھا رہے تھے۔ ہدہد کھڑکی سے اندر گیا اور چپکے سے میز کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں سے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ خوف سے سر جھکائے ہوئے تھا۔ اس نے آہستہ سے سلام کیا اور ادب سے سر اٹھایا، مگر اس کی نظریں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں پر ہی جمی تھیں۔ بات کرتے ہوئے بھی وہ صرف نبی کے ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے ہی پہلے بولنا چاہیے۔ اس نے اپنے سردار سے بہت کچھ سیکھا تھا اور جانتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا دل جیتنے کا بہترین طریقہ صاف اور سچی بات کرنا ہے۔ میرے مالک، میں آپ کے لیے ایک دور دراز ملک کی ایک ایسی قوم کی اہم خبر لایا ہوں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ میں نے دیکھا کہ سبا کی ایک عورت اپنی قوم پر حکومت کرتی ہے۔ وہ ایک عظیم تخت پر بیٹھتی ہے اور اس کے پاس سب کچھ ہے جو کسی حکمران کے پاس ہو سکتا ہے۔ ہدہد یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کی دیر سے آنے کی وجہ اہم تھی۔ وہ ایک حساس مشن پر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً ہمیں جانچنا چاہیے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے یا نہیں۔ میں ایک خط لکھوں گا، تم اسے لے کر جاؤ گے اور دیکھنا کہ وہ لوگ کیسے جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے مہربان خط لیا اور تیزی سے سبا کی طرف اڑ گیا۔ جب وہ پہنچا تو خط کو اپنی چونچ میں لے کر کھلی کھڑکی سے اندر گیا اور پردے کی سجاوٹ کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ رانی اپنے بستر پر سو رہی ہے۔ اس کے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی حیران کن تھی۔ ہدہد نے سوچا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج سبا کی قوم سے لڑے گی تو نتیجہ صاف ہے۔ رانی طاقتور ہے مگر نبی کی فوج کو نہیں ہرا سکتی۔ اس کی قوم بہت آسانی سے مغلوب ہو جائے گی۔ ہدہد سوچ رہا تھا کہ کیا وہ ابھی خط گرا دے یا پہلے رانی کے مکمل جاگنے کا انتظار کرے۔ اتنے میں رانی نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے سامنے خط دیکھا۔ وہ فوراً ادھر ادھر دیکھنے لگی لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ گھبرا کر اس نے خط اٹھایا اور چپکے سے پڑھا، یہ پیغام سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بغیر غرور کے آؤ۔ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک مشیر نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ سلیمان چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے سر جھکا دیں۔ یہ تو جنگ کی دعوت جیسی بات لگتی ہے، ہمیں لڑنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، ہم طاقتور ہیں، آؤ اپنی طاقت دکھاتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں۔ زیادہ تر مشیروں نے جنگ کی حمایت کی، لیکن ایک دانا مشیر نے اچانک نکتہ پوچھا، وہ پیغام لانے والا کہاں ہے جو یہ خط لایا؟ وہی ہمیں سلیمان کی اصلی منشا سمجھا سکتا ہے۔ رانی بلقیس نے جواب دیا کہ وہ نہیں جانتی۔
उन्होंने कहा कि जब वो जागीं तो खत अपने बिस्तर पर पाया। एक मुशीर ने कहा, ये बात थोड़ी डरावनी है, मेरा मशवरा है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए। अगर सुलेमान इतने अजीब और ताकतवर तरीके से बग़ैर किसी पैगाम रसां के ख़त भेज सकता है तो कौन जानता है कि वो जंग में कितना ताकतवर होगा, इसलिए हमें इंतज़ार करना चाहिए। फिर रानी बिल्कीस बोली, जब बादशाह किसी मुल्क पर हमला करते हैं तो सब कुछ तबाह कर देते हैं और इज़्ज़तदार लोगों को कमज़ोर बना देते हैं। मुझे डर है कि हमारे साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। मेरा मशवरा है कि हम तोहफे भेजें और फिर देखें कि क्या जवाब मिलता है। किसी ने एतराज़ नहीं किया, इसलिए इसी मशवरे को मान लिया गया। हुद परिंदे ने पूरी बातचीत सुनी। बैठक खत्म होते ही वो उड़ गया। रानी की सल्तनत में ऐलान किया गया कि तोहफा सोने और जवाहरात से बनाया जाएगा, चाहे जितना भी खर्च हो वो शानदार होना चाहिए। उन लोगों ने रानी से कहा, सुलेमान बहुत ताकतवर और डरावना आदमी है, सिर्फ बहुत कीमती तोहफा ही उसे खुश कर सकता है। हमारा मुस्तकबिल उसकी मर्जी पर मुनहसर है। सल्तनत के कारीगर दिन रात काम करने लगे। उन्होंने कई कीमती चीज़ों का इस्तेमाल किया। आखिरकार तोहफा तैयार हो गया। ये एक सोने की थाली थी जिसके किनारों पर सोने और जवाहरात से बनी हुई 2 भेड़ियां थीं। जब रानी बिल्कीस ने ये खूबसूरत और कीमती तोहफा देखा तो वो खुश हो गई। उसने अपने पैगाम रसां को तैयार किया कि वो उसे सुलेमान तक पहुंचाए। साथ में अपनी फौज के एक कमांडर को भी भेजा ताकि वो सुलेमान की फौज की ताकत का अंदाज़ा लगा सके। उन्होंने अपने संदेश वाहकों से कहा, पता करो कि सुलेमान असल में हमसे क्या चाहता है और इसकी फौज कितनी ताकतवर है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहले ही हुद के ज़रिए रानी की बैठक की खबर मिल चुकी थी। हुद सल्तनत की सरहद पर उड़ते हुए पैगाम रसां के काफ़िले को देख चुका था और जल्दी से सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला देने गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि रानी तोहफे भेज रही है और इसका असल मकसद उसकी मंशा और फौजी ताकत का अंदाज़ा लगाना है। इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इसकी फ़ौज तैयार हो जाए और रानी के कासिदों के इस्तकबाल के लिए कतार में खड़ी हो। उन्होंने अपने आदमियों को भी भेजा कि वो पैगाम रसां से मिलें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक ही मकसद था, मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे मिलने से पहले ही हार मान लें। रानी बिल्कीस के कासिद अचानक एक बहुत बड़ी फ़ौज के सामने आ गए। उन्होंने सिपाहियों की गिनती शुरू की और देखा कि फ़ौज में कौन कौन से जानवर शामिल हैं। उनकी हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि शेर, बब्बर शेर, हाथी, परिंदे और दूसरे जानवर भी हैं। उन्होंने ये भी देखा कि फ़ौज हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। उनकी आंखें हैरत से फैल गईं और मुंह खुले की खुले रह गए। ये फ़ौज ऐसी थी जैसी उन्होंने कभी नहीं देखी थी, शानदार भी और डरावनी भी। ये साफ था कि वो ऐसी ताकत का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। जब उन्होंने देखा कि कुछ हथियार खुद ब खुद हरकत कर रहे हैं तो उनका खौफ मज़ीद बढ़ गया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और घबराहट में पूछा, ये क्या है? जो अफसर उन्हें फ़ौज दिखा रहा था उसने इत्मीनान से जवाब दिया, ये तो बस जिन सिपाहियों का एक छोटा सा दस्ता है जो सुबह की ट्रेनिंग कर रहा है। पैगाम रसां और भी हैरान हो गए और सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए उनकी बेचैनी बढ़ गई। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे बराह रास्त मिलने से इनकार कर दिया। उसके बजाय उन्होंने अपने एक कमांडर को भेजा कि वो उनसे बात करें। अफसर ने उन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में दोपहर के खाने के लिए बुलाया। पैगाम रसां जब इधर उधर देख रहे थे तो उन्हें अपने लाए हुए तोहफे बहुत छोटे और मामूली लग रहे थे। फिर भी वो झिझकते और शर्माते हुए तोहफे ले आए। अफसर तोहफे लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के कमरे में गया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वो तोहफे वापस लेकर आ गया। उसने उन्हें मेज़ पर रखा और कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफे लेने से इनकार कर दिया है। फिर उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनाया, क्या तुम मुझे दौलत से खुश कर सकते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुमसे कहीं बेहतर है। अपने तोहफे वापस ले जाओ। अगर मैं अपनी फ़ौज लेकर आया तो ऐसी ताकत दिखाऊंगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें तुम्हारे शहरों से जलील करके निकाल दूंगा। कासिद डर गए। उनमें से एक ने अफसर से पूछा, सुलेमान क्या चाहता है? साफ साफ बताओ ताकि हम जवाब पहुंचा सकें। अफसर ने जवाब दिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, तुम्हारी रानी और तुम्हारी कौम उनके सामने सर झुका दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम अंदर से बहुत गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया और फरमाया, ये कैसे हो सकता है कि हम तौहीद का झंडा उठाए खड़े हैं और लोग अब भी सूरज की इबादत करते हैं? ये हमारी कमज़ोरी भी है और अफसोस की बात भी।
اس پر فوج کے سالار نے تلوار اٹھا کر کہا، بس حکم دیجیے، میں رانی سبا کے تخت اور اس کی قوم کو جو اللہ کا انکار کرتی ہے نیست و نابود کر دوں گا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے خون ریزی پسند نہیں، ہمیں کوئی اور راستہ نکالنا چاہیے۔ مجھے امید ہے رانی یہاں ملنے آئے گی، مگر اس کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لا سکے؟ ایک طاقتور جن نے کہا، میں لا سکتا ہوں، آپ جانتے ہیں میں کتنا قوت والا ہوں۔ لیکن پھر ایک عالم جسے اللہ نے خاص علم لدنی عطا کیا تھا بولا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ پلک بھی جھپکیں۔ جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات قبول کی، تخت پلک جھپکتے سامنے آ گیا۔ سب حیران رہ گئے۔ تخت بہت بڑا اور انتہائی شاندار تھا۔ خود بھی حیران ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ادھر سبا میں رانی اور اس کی جنگی اور مشاورتی کنسل جمع تھی۔ رانی نے کہا کہ آج ہم بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ سلیمان چاہتے ہیں کہ ہم ان کے آگے سر جھکا دیں۔ وہ ہماری طاقت مٹا دینے کی بات کر رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ سب کوئی بہتر راستہ بتائیں۔ مشیروں نے مشورہ دیا کہ شاید تحائف بھیج کر آزمائش کی جائے، مگر اگر وہ ان تحائف کو بھی ٹھکرا دیں تو جنگ کے سوا راستہ نہیں رہے گا اور یہ جنگ ہمیں تاریخ سے مٹا سکتی ہے۔ سب نے رانی کو آخری امید سمجھ کر اسے ہی قدم اٹھانے کو کہا۔ چنانچہ رانی نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا اور تحائف روانہ کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ رانی اپنی دیواریں بھی شفاف ہوں تاکہ رانی کو اس دنیا کی حقیقت اور اللہ کی قدرت کا احساس ہو۔ جب رانی بلقیس سلیمان علیہ السلام کے علاقے کے قریب پہنچی تو ہدہد ایک افسر کے ساتھ سرحد پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ راستے میں رانی نے عجیب و غریب مناظر دیکھے۔ جو کچھ اس کے نمائندوں نے بیان کیا تھا وہ سب حقیقت تھا۔ یہ زمین عام انسانوں کی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی غیر معمولی قوتوں سے چلنے والی ریاست تھی۔ فوج انسانوں، حیوانات اور جنات کا حیران کن مجموعہ تھی۔ رانی کی دھڑکن تیز ہو گئی، سانس بھاری ہونے لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کی اپنی سلطنت کی ترقی اس عظیم بادشاہت کے سامنے کچھ نہیں۔ شہر میں داخل ہوتے ہی اس کا غرور ٹوٹنے لگا اور خوف عزت اور احترام میں بدل گیا۔ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت صرف دولت نہیں بلکہ خوبصورتی اور فنکاری میں بھی بے مثال تھی۔ جگہ جگہ سونے کے ستون، قیمتی پتھر، نایاب نقش و نگار، سب کچھ انسان کو حیرت میں ڈال دینے والا تھا۔ لیکن سب سے حیران کن شیشے کا فرش تھا جس کے نیچے پانی بہتا تھا۔ دیکھنے میں لگتا جیسے گہرا تالاب ہے۔ جب رانی اس پر چلنے لگی تو اسے لگا کہ پانی ہے اور اس نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ اسی لمحے اس کے پاؤں ظاہر ہو گئے۔ یہی وہ مومنٹ تھا جہاں صدیوں پرانی وہ بحث سامنے آئی کہ بلقیس کے بارے میں یہ افواہ کیوں تھی کہ وہ آدھی انسان اور آدھی جن ہے۔ بعض قدیم روایت میں آتا ہے کہ اس کی والدہ انسان تھی اور والد طاقتور جن تھا، اسی لیے لوگ سمجھتے تھے کہ اس کے پاؤں انسانوں جیسے نہیں۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام نے اس کے پاؤں دیکھے تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ مکمل انسان ہے۔ اس طرح ان کی آزمائش پوری ہوئی۔ جب رانی تخت کے پاس پہنچی تو حیران رہ گئی کہ یہ اس کا ہی تخت ہے، لیکن بدلا ہوا۔ اس نے کہا، یہ تو میرا جیسا ہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کے نیچے ایک پیغام رکھا تھا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں اور سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ رانی سوچ میں گم ہو گئی اور اسے حقیقت سمجھ آنے لگی کہ سورج اور دنیاوی طاقتیں کچھ بھی نہیں، اصل طاقت اللہ کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا غلام ہے، پرندے، پھول، درخت سب اسی کے حکم سے چلتے ہیں۔ پھر انسان کیوں سورج کے آگے جھکے؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ رانی کے دل میں پہلی بار حقیقی نور اترنے لگا۔ اس نے اپنے مشیروں کو بھی جھڑک دیا اور کہا کہ تم بھی سورج کو خدا سمجھ کر دھوکے میں رہے۔ شیطان نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا، اب میں سچائی قبول کرتی ہوں۔ اسی لمحے اس نے ایمان قبول کر لیا اور مسلمان بن گئی۔